نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سب سے پہلے میں تمام سامعین حضرات اور ناظرین کو سلام عقیدت مدینہ منورہ سے ان دعاؤں کے ساتھ کہ رب ذوالجلال ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادات ٹوٹی پھوٹی عبادات کو بھی قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے بڑا عمل اعمال کے ساتھ دعا کا ہونا چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین کریں کہ دعا عبادت کا مقصد ہے۔ ظاہر ہے کہ روزہ، نماز تراویح اور اس کے علاوہ عبادات یعنی خیرات و صدقات ہوں یا کوئی بھی ہوں، اس کی قبولیت کی دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، ادعونی حکم ہے کہ دعا کریں۔ انبیاء کرام نے بھی رب ذوالجلال سے دعائیں مانگی، اور پھر ان دعاؤں سے صرف یہ نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، بیمار ہوئے تو اپنی شفایابی کی بھی دعا مانگی۔ قرآن پاک میں وہ ساری دعائیں منقول ہیں، موجود ہیں۔ پھر آگے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مقصد ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ کتنی پیاری حدیث ہے ترمذی شریف میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بڑھ کر بزرگ و برتر نہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کا یہ ارشاد، یعنی ساری عبادات میں، کیونکہ دعا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس حدیث پر اگر غور کیا جائے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، میرے دوستوں اور بزرگوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ واضح نشین کر لو کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان اپنے رب کو جب عاجزی اور انکساری کرتا ہے تو وہ رب اس کی صرف دعا کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس کی دعا کی برکت سے اس کے عمل خیر کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے سخی کہ جو دیتی ہے، داتا ہے، وہی رب العالمین ہے، سمیع البصیر ہے، اور پھر دعا مانگنے والے کو پسند بھی فرماتے ہیں اللہ رب العزت۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب انہی کلمات کے ساتھ میں ایک بات یہ واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو دعا میں یقینی طور پر اس دعا کی قبولیت کا اسے یقین ہونا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگے۔ اذا دعا احدکم، حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت۔ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی حدیث اور واضح لفظوں کے ساتھ۔ اذا دعا احدکم، تم میں سے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو فرمایا فلا یقل، یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت کہ اللہ تو مجھے میری مغفرت کر، مجھے معاف کر اگر تو چاہے، نہیں، بلکہ یہ کہے اللہم اغفر لی، یا رب تو مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، بار بار یہ کہے یقین کے ساتھ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دعا میں انسان تضرع، خشوع اور خضوع کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس بندے کی اس گمان پر فیصلہ کرتے ہیں. انا عند عبد ظنی بی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ جو گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس گمان پر اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے. بہرحال ہمیں جب بھی دعا مانگیں ایک تو تضرع کے ساتھ، قلب و خشوع کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے یقین کامل کے ساتھ، جیسے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت. اگر ان شئتا کے ساتھ، حالانکہ اگر تو چاہے ہے تو اس کی مرضی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، دعا میں آپ اپنا یقین کامل کے ساتھ کہ میرا رب میری دعا کو سن بھی رہا ہے،